السلام علیکم، میں ہوں رقیہ غزل۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کا ساتھ رقیہ غزل کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے اور آج بھی بہت اہم ہے۔ آج کا ولاگ انتہائی سنگین ہے، جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور ہر ذی شعور نہ صرف سوچنے پر مجبور ہوگا بلکہ اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ آج ہم 3 مختلف واقعات پر بات کریں گے جو کہ واقعی سنگین ہیں، اور ان کی سنگینی کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ ان کو اپنے ذہن میں ان کا ذرا منظر بنا لیں اور ذرا سوچیں تو آپ کو پتہ چلے۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ ڈی پی او حافظ آباد کا ہے کہ ان کے ذرا تصور کریں کہ سیاسی نشست چل رہی ہے، ایم پی اے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ ایم پی اے کے بیٹے کو حاجت ہوتی ہے اور اٹھتا ہے اور وہ واش روم استعمال کرنے کی نیت سے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو ڈی پی او صاحب اسے کہتے ہیں کہ اسے استعمال مت کرو، یہ میرا پرسنل واش روم ہے۔ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا، یہ میڈیا رپورٹس ہیں کہ تم کسی اور واش روم میں چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ۔ عام آدمی تو ایسی جرت کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو واش روم کو ہاتھ لگانے کی کیا، وہ تو کانپتا رہتا ہے بیچارہ، اس نے کہاں اتنے بڑے آفیسر کے واش روم کو ہاتھ لگانے کی جرت کرنی ہے۔ اور کیا میں کیا کہوں کہ سابق وزیر اعظم، ان کو تو واش روم ملا بھی نہیں ہوا۔ یہ بار بار یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ قطع لحاظ کرو، اس میں مت جاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے تمہارا لحاظ ہم کریں، تو آگے سے کہہ دیتے ہیں ڈی پی او صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ کتنی زیادہ طاقتیں مل چکی ہیں، جن کا ذکر میں بار بار کرتی تھی کہ سیاستدان ہر قانون سے بالاتر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 4 سالوں میں سارے قوانین ایسے بنائے ہیں جس میں نہ کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی ان کا احتساب کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو اتنی جرت ہے کہ وہ ان کا نام لے دے یا ان کے اوپر تنقید کر دے۔ ہم نے ایسے کالے قوانین انہوں نے بنائے ہیں، بلکہ اب تو میں کہتی ہوں اداروں کو بھی جرت نہیں ہونی کہ وہ ان کے خلاف کچھ ایسا کر جائیں جب تک کہ ان کے پاس صحیح ٹھوس کرپشن کے ثبوت نہیں ہوں گے۔ اور وہ وقت آ گیا ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے اس نے آتے ہی باہر نکل کر سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ لگاتا ہے، وہ ایم پی اے اور اس کا بچہ اور مل جل کر کرتے ہیں وہ سارے کام، اور اس کے بعد ڈی پی او صاحب کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور سسٹم کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا جاتا ہے، اور یہاں پر سسٹم سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ، اور وہ لکھتا ہے، کیسے بنتا ہے کہ وہ آتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ ناؤ یو گیٹ لاسٹ۔ میرے خیال میں اتنی جلدی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ نے تبادلہ بھی کرنا تھا تو ذرا سوچ کر کرتے۔ آپ نے کیا کر دیا، کیونکہ اب وہ جو ڈی پی او صاحب ہیں، وہ جو اتنا بڑا آفیسر ہے، اس کی اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ ایک سیاستدان کے بچے کو، حالانکہ سیاستدانوں کے بچے جتنے کرائمز میں مبتلا ان کے الزامات سامنے آتے ہیں، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بلکہ میرا یہ سوال اداروں سے بھی ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے ان کو جب فری ہینڈ دے دیا ہے، کیا یہ آسمان سے دودھ کے دھلے ہوئے اترے ہیں؟ کیا یہ کرائم نہیں کرتے؟ کیا یہ ہر طرح سے نیک ہیں؟ کیا یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کیا ان کے پاس سارے اختیارات کس بنا پر ملے ہیں؟ کیا انہیں اسلام نے اختیارات دیے ہیں؟ یعنی کس چیز نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ یہ کسی کو بھی اپنے پاؤں تلے رون دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو میرا نہیں ہے، اس ملک کے بچے کا سوال ہوں، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا یہ واقعی جمہوریت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ ہم نے جو پیغام دیا ہے عوام الناس کو، دنیا کو، یا اپنی حکومت میں اس کو سیاہ لفظوں سے، سیاہی سے لکھوایا ہے، کیا یہ درست ہے؟ سوچیں، لیکن سوچے گا کون؟ کیونکہ دوسرا واقعہ اس سے زیادہ سنگین ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو ریڈ لائن تھی وہ خواتین تھیں۔ انہوں نے کیا ریڈ لائن کھینچی ہے کہ وہ جو ایک اداکارہ ہے جو کہ ایک ایم پی اے پر اور ایک سیاستدان پر ہراسانی کا الزام لگا رہی ہے۔ ابھی الزام کلیئر نہیں ہوا، واضح رہے الزام کلیئر نہیں ہوا، اس نے دھمکیوں کی، اس نے تمام چیزوں کے ثبوت بھی فراہم کیے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں میڈیا پر چل رہی ہیں، لیکن جس طرح اس ملزم کو، ہم ملزم ہی کہیں گے، اس ملزم کو جس طریقے کے ساتھ پیش کیا گیا، جس طرح وہ تمام یہ خواتین اور مرد حضرات اس کے ساتھ مل جل کر وہ گانے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، کس قسم کا پیغام آپ نے دیا ہے؟ کیا کہ خواتین کوئی ریڈ لائن نہیں ہے؟ کیا ہم باہر کے ملکوں کی بات کریں، وہاں پر کسی شخص پر اس طرح کا الزام لگ جاتا تو اس کو اور کچھ نہ کیا جاتا، معطل ہی کر دیا جاتا ہے کہ جب تک تمہارے اوپر یہ الزام جو ہے وہ صاف نہیں ہو جاتا، پھر اس پر ایک اور بھی الزام سامنے آ رہا ہے۔ ہم الزامات کو کیا کریں کہ ہمارا بچہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہاں پر تو ایسے لگتا ہے کہ کانوں پر جوں ہی نہیں رینگ رہی
اور مومنہ چدڑ کیس ہے اور اس کا انجام جو بھی ہو اس کو مزید گندہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے سورہ نور کی آیات کا حوالہ دیا ہے کیونکہ ایک مولانا صاحب نے ممبر رسول پر بیٹھ کر اس کے خلاف بات کی تھی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ اس کو سزا دیں ان کو، انہوں نے کیوں ایسی بات کی ہے۔ وہ ایسے افراد خواتین کے خلاف زہر گھولتے ہیں۔ مزے کی بات اب لوگ اٹھ پڑے ہیں کہ جی اس کو اوڑھنی چاہیے تھی، اس کو شریف عورت بن کے، وہ شریف عورت تھی ہی نہیں۔ جب آپ کے چدڑ صاحب نے یا مولانا صاحب نے جس پہ بات کی ہے وہ ایک اداکارہ ہی تھی، اگر آپ کی نظر میں یہ شرافت نہیں ہے تو وہ نہیں تھی شریف، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ ایک ممبر رسول پر بیٹھ کر کسی عورت کے بارے میں بات کریں اور اس طرح اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں اور اس طرح عوام الناس میں نفرت کو ہوا دیں۔ تو اس لیے یہ باتیں کرنا مجھے تو ایسے لگتا ہے اس کو مزید گندہ کیا جائے گا، چاہے لوگوں کو دے دلا کر کیا جائے، اور وہ خود ہی تنگ آ کر، بلکہ اس نے لکھا بھی ہے کہ میں اس سے بہتر تھا خودکشی کر لیتی لیکن آپ کو نہ پکارتی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے آپ کو پکی کی طرف جو پکار تھی اس پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں، یہ بجٹ مجھے ذاتی تشہیری منصوبوں کے علاوہ کچھ نہیں لگتا کہ آپ اپنے نام پر بننے والے منصوبوں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں کیا روزگار کی فراہمی کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا گیا ہے؟ کیا جو جتنے ادارے بند کیے گئے تھے یا جتنے محکمے بند ہو رہے تھے، جتنی صنعتیں آپ نے بند کی تھی، کیا ان کی بحالی کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا ہے؟ کیا تعلیم پہ کروڑوں بچے باہر تھے، کیا ان کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا ہے؟ کیا عوام الناس کی صحت کو تندرستی کے لیے یا صحت کے لیے دوائیوں کے سستا کرنے کے لیے، کیا بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے، یعنی عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ ذاتی تشہیری منصوبوں کے علاوہ اس بجٹ میں ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم، پلیز مجھے بتا دیں، مجھے گائیڈ کر دیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مجھے گائیڈ کر سکتا ہے، یہ میرا سوال ہے، یہ آپ کا بڑا، وہ کہتے ہیں نا، آپ کا بڑا احسان ہوگا میرے اوپر۔ اور آخر میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں سیاستدان ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہوں، جہاں خواتین کے لیے تحفظ نہ ہو، اور جہاں کے حکمران اپنا سارا پیسہ، عوامی پیسہ، ملکی خزانہ اپنی ذاتی تشہیر پر، اپنے ناموں کی تشہیر پر لگا دیں؟ سوچیں اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مثبت آواز اٹھانا میں کوئی جرم نہیں۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں نے کبھی بھی خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کو اچھا نہیں سمجھا، مگر اپنی ذاتی بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں کہ اسلام یہ حق دیتا ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام کو سب کچھ فراہم کرے، نہ کہ نجکاریاں کر کے اور سارا کچھ عوام سے چھین کر ان کے سانسوں پر، گوبر پر، باتھ روم پر، کھانے پر، پینے پر، اور بلکہ سانس لینے پر بھی اب ٹیکس لگ گیا ہے۔ بس کر دیجئے کہ ہوائیں کہہ رہی ہیں کہ موسم بدلنے والا ہے، بہت کچھ بدلنے والا ہے، تو کرسی سے تو سبھی نے اترنا ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی دلوں میں اتر جائے۔